سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، سورہ اعراف کا 22واں رکوع، 9ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیات اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نکالنا اس سلسلے کے ساتھ تھا جس طرح کے دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح نکالا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی اولاد، پھر اس کے بعد اس اولاد کی اولاد، اس طرح جس ترتیب سے دنیا میں وہ پیدا ہونے والے تھے اسی ترتیب سے ان کی روحوں کو نکالا گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل قائم فرمائے گئے، انہیں عقل دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، یعنی اے مالک تو ہی رب ہے، شہدنا، ہم گواہ ہوئے اپنے اوپر، اور ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ شاہد کرنا کیوں تھا، یہ گواہ بنانا کیوں تھا؟ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، ہمیں کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم تو بچے تھے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ شرک کرتے ہوئے دیکھا، جیسا انہیں دیکھا ان کے اتباع اور اقتداء میں ویسا ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے ان کے لیے وحدانیت کے دلائل قائم کر کے انہیں عقل دے کر ان سے ربوبیت کی شہادت طلب کی گئی تاکہ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔ اب جب ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے بعد رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہو گئے، تو اب کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق اور ایمان قبول کریں
وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں، شرک اور کفر سے توبہ کریں، توحید اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب معجزات کے بتانے سے یہ لوگ اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ یہ بلم باعور کا واقعہ ہے، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا، یعنی جو کافر تھے جنہیں جبارین کہا گیا، ان سے جب آپ نے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، تو بلم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیں گے، قتل کریں گے اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ اے بلم باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بلم باعور اس وقت نیک صالح تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس کے بعد اسم اعظم تھا، دعا قبول ہوتی، نگاہ اٹھاتا تو عرش کو دیکھتا، 12,000 طلباء اس کے پاس موجود رہتے، اس کی زبان سے جو نکلتا وہ حکمت ہوتی، اسے لکھ لیا جاتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت علم اور عمل عطا کیا۔ تو اس کی قوم کہنے لگی کہ اے بلم باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلم باعور نے کہا تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان کے خلاف دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی، ضد کرتی رہی اور بہت وہ گریہ وزاری کرنے لگے اور انہوں نے اپنا سوال گریہ وزاری کے ساتھ جاری رکھا۔ بلم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیتا، خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔